يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتے ہیں کہ مرد بچے کے لیے اتنا حصہ دیا جائے گا جتنا مرد بچے کے لیے اتنا حصہ دیا جائے گا جتنا کہ دو بچیوں کو دیا جاتا ہے. ایک مرد بچے کو دو عورت بچیوں کی طرح حصہ دیا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ بچے کو ڈبل حصہ ملے گا, بچی کو سنگل ملے گا. چلو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں. پوری آیت کا ترجمہ مسائل 2-3 دن کا ٹائم لگ جائے گا, تو اس لیے تھوڑے مسائل بیان کر دیتا ہوں. یہاں سے پراپرٹی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں, اولاد کے بارے میں اور ماں باپ کے بارے میں. ان کو کتنا حصہ ملتا, کب کتنا حصہ ملتا, وہ ہم کو کسی رٹی مٹی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کچرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اللہ کے کلام سے ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں. وہ اپنے مسلمانوں کا دارالقضا ہونا. اب یہ مدارس, یہ تبلیغی جماعتیں, یہ سب کئی کو سب معلوم ہے. ان کا اندر کا راز معلوم ہے کسی کو؟ میں تو بتا دیا تھا, ایک بار بتا دیا تھا کبھی. یہ سب کئی کو معلوم, جماعت کا کام شروع کر سے کئی کو اس کا اینڈ پوائنٹ کا معلوم, نتیجہ دعوت تبلیغ کے ذریعے سے بے طلب لوگوں میں طلب پیدا ہونا, اور ان لوگوں کو نماز کی دعوت دینا. نماز کو آ گئے, بے طلب لوگوں میں دعوت دی, طلب پیدا ہو گئی, نماز پڑھنا شروع کر لی, نماز پڑھنا شروع ہو گیا, علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا, جماعت مسائل معلوم کرنے کا شوق پیدا ہو گیا, علماء کے ساتھ بیٹھنا شروع کر لیے. ابھی لوگ علم سیکھ رہی تو پھر کی طرف کیا شوق پیدا ہوتا, ہمیں اپنے بچوں کو علم سکھانا بہت شوق پیدا ہوتا, حج سکھانا بول کر وہ ہو گیا. پھر آگے یہ سب بستے پڑھتے 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 کیا ہو جاتا, اصل نتیجہ جماعت کا کام شروع کرنے کا کیا ہے معلوم, اپنے اپنے علاقوں میں دارالقضا قائم کرنا, اپنے مسئلے مسائل اسلام کے مطابق اپنے فیصلے کرانے کے واسطے یہ سب چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سب چیزیں ہیں. اب دارالقضا قائم کرنے کے لیے شریعت کا علم جاننے والا ہونا, تو یہ اس کا مقصد تو یہ ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک جانا. اب دارالقضا قائم کرنا بولے تو پھر دارالقضا کا علم پڑھ کو رہنا ہے, قضا کا کتاب القضا پڑھ کو ہونا ہے. اسلام کے شریعت میں کب کون سا فیصلہ کیسا کر سکتے ہیں, فیصلے کے مسائل اور فیصلے کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں اصول بیان کیے گئے. تو پھر ان کو پڑھ کو آنا پڑتا, وہ پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے مدرسے ہے. یہ حفاظت اور یہ سکھانے کے لیے شریعت کی حفاظت کے لیے مدارس ہے. ایک نقطہ یاد رکھو, کیا یاد رکھو, ہماری جو جماعت کام کر رہی ہے تبلیغی جماعت اور دوسری جتنی تنظیمیں تحریکی ہیں, یہ سب کیا کام کر رہی ہیں, دین کی اشاعت کا کام کر رہی ہیں. مسجد کے اندر بھی دین کی اشاعت کا کام ہوتا ہے. جو شریعت ہے, جو دین اللہ رسول کی باتیں ہیں, ان کو یہاں بیان کیا جاتا ہے. ان کی حفاظت یہاں نہیں ہوتی, ان کی حفاظت یہ مسجدیں اور ہماری تبلیغی جماعت ہے یہ دین کی اشاعت کا کام کرتی ہے. مدارس اور علماء وہ حفاظت دین کا کام کرتے ہیں, دین کی حفاظت کا کام کرتے ہیں. اب ہمیں سمجھ سکتے دو چیزیں, ایک اشاعت دین, دوسرا حفاظت دین, دو بھی ضروری ہے. اشاعت کو ہمیں اپنے زبان میں تبلیغ بولتے ہیں, اشاعت تبلیغ دین کہو یا اشاعت دین کہو, دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی اسلام کا طریقہ اور حکم ہے. اور دوسرا حفاظت دین, دین کی حفاظت کرنا, دو بھی چیزیں ضروری ہے. اسے ایسا سمجھو, یہ آنکھ دو سمجھو ایسا, ایک آنکھ کا نام ہے اشاعت دین تبلیغ دین, ایک آنکھ کا نام ہے حفاظت دین.
اب کون سی آپ پڑھنا، اگر تم میں سے کسی کو پوچھا تو سمجھدار ہوتا کیا بولے گا، کیا پڑھنا، کیا بات کر رہے ہیں، تو بھی محسوس ماں اما ہونا بابا ہونا سوال ہی بیٹھا ہے یہ. تو اشاعت دین بھی ہونا، حفاظت دین بھی ہونا. اب یہاں نقطہ سمجھنے کی بات اندر کی کیا ہے، اشاعت کے لیے حفاظت ضروری ہے. اشاعت کرنے کے لیے، دین کی آگے پرچار تبلیغ کرنے کے لیے حفاظت ضروری ہے. اس چیز کی حفاظت ہوگی تو پھر اس کے ذریعے سے اس کا پیغام آگے تک پہنچے گا. اگر یہ چیز ہی سلامت نہ رہی تو پھر اس کی اشاعت کیا ہوگی؟ سب میں لگتا دو چیزیں ہیں، تو ایک ہے اشاعت دین، ایک ہے حفاظت دین. تو دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ہمیں ایسا نہیں بول سکتے ان کا درجہ اللہ کا ہے، ان کا نہیں ہے، یا پھر ان لوگوں کو نہیں بول سکتے ان کا کوئی ایسا نہیں ہے. دونوں کے اپنے اپنے جگہ درجے موجود ہیں. امام صاحب کی بھی اہمیت ہے، ان کی بھی فضائل ہے. خطیب صاحب کی بھی اہمیت ہے، ان کی بھی فضائل ہے. مولانا صاحب کی بھی فضیلت ہے، ان کی بھی. حدیث کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں ان کے لیے بیان فرمائی ہیں. سب کی اپنے اپنے جگہ پر فضیلتیں ہیں. ماں کا بھی درجہ ہے، باپ کا بھی درجہ ہے، اسے انکار ہے. بچوں کے بھی حقوق ہے، بچوں کے بھی درجے ہیں، ان کی بھی فضائل ہے. سب کے اپنے جگہ پر درجے موجود ہیں. اس لیے ہم کسی کا انکار نہیں کر سکتے. ہر جھگڑے کب پیدا ہوتے معلوم؟ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے کب پیدا ہو رہے تھے؟ میں جو کر رہا ہوں یہی صحیح ہے. اگر مثال کے طور پر میں امامت کی فیلڈ میں ہوں تو پھر میں مدرسے والے دشمنی کر دیتا ہوں، کیا کر رہے ہیں جو بچوں کے ٹھنڈا بیٹھے کھا کے جگہ میں دیکھو کیا کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے. اگر میں باہر جا کے لوگوں میں چلنے کے کام کرتا ہوں، کوئی بھی قوم کا مسئلہ ہو، ملک کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، تو اس وقت میں دوسرے لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں. جھگڑے اسی وقت پیدا ہوں گے. کب؟ جب آدمی اپنے کام کو اصل سمجھ کر دوسروں کے کام کو ان کے کام کو نقص نکالتا ہے، ان کے کام کو کم سمجھتا ہے، تبھی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں. اگر حل مانتا میں آپ کے کام کو سراہتا ہوں، میں آپ کے کام کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور آپ کے کام کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی محنت کو، آپ میرے کام کو اگر سلام کرتے ہوں گے تو پھر جھگڑے کی پیدا ہوگا. ساتھ ایک اللہ کو ماننے والی قوم لڑکوں مر رہی ہے. پوری دنیا میں ہزاروں خداؤں کو ماننے والی قومیں یہ ہو رہی ہے. ان کو ایک اللہ کو ماننے والی قوم کو برباد کر دینے کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک نبی، ایک کعبہ کو ماننے والی قوم بکھر رہی، لڑکوں مر رہی ہے. اور ہزاروں سبوں انگنت جتنے کنکر اتنے شنکر کا قصہ ان کا، سب کو ماننے والی قوم اس ایک اللہ، ایک قرآن، ایک نبی کو ماننے والی قوم کو برباد کرنے کے لیے یہ ہو رہی ہے. اب یہ ایک اللہ، یہ قرآن، اللہ کو نبی کو ماننے والی قوم ان تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکی. یہ آپس میں لڑکوں والے کی میں اسے کافر ہوں، مجھے کافر بولتا رہے گا، لیکن مسلمان کون کافر ہے؟ مسلمان کون ہے؟ آپس میں دوسرے کو کافر بولتے رہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ اب ان کو بولنا پڑتا مسلمان ہوگا. ٹھیک بات ہے، سمجھو اسلام ہے، اسلام سب کے بھی حقوق اپنی جگہ پر ہے. تو آپ سمجھو اللہ حکم دیتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد بچے کو اتنا ملے گا جتنا کہ دو عورت بچیوں کو ملتا ہے. ایک مرد بچے کو پراپرٹی میں حصہ مر جانے کے بعد، باپ مر گیا، ماں مر گئی، کوئی اور قریبی رشتہ دار ماں باپ ایسا، تو بچہ کے بعد میت کی انتقال کے بعد اگر اس کا ایک بچہ ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، مرد بچہ، دو بھائی کو بچیاں ہیں، تو پھر دو بھائی کو بچیوں کو جتنا ملے گا تو اور دونوں کو جتنا ملتا اتنا ایک بچے ملتا. بیان سمجھنے کا نقطہ پہلے سمجھو. اللہ تعالیٰ نے تو کیا بیان کیا ہے، مطلب کیا بیان کیا آپ کے سامنے، ایک مرد بچے کو اتنا ملے گا جتنا دو بھائی کو بچوں کو ملے گا. مطلب کیا ہے، مرد بچے کو ڈبل، عورت بچی ہے یا بچی ہے تو کو سنگل ملے گا. اب اللہ نے مسئلے کو بیان کرنے میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا ہے. قرآن مجید میں کیا ہے، للذکری، مرد بچے کے لیے اگر وہ ایک ہے تو مثل حظ الانثیین، اتنا ملے گا جتنا دو بھائی کو بچوں کو حصہ ملتا ہے. اللہ یہ اصول بیان کیا. اس کا الٹا کرو، اس کا الٹا کیا ہے، دو بھائی کو بچوں کو ایک مرد بچے کو کتنا ملتا کی، ایک مرد بچے کو کتنا ملتا کی، اور اس کے دو حصے کر کو ان کو دیں گے، ویسے بتلا نہیں کہا. بس مسئلہ بیان کرنے میں اللہ نے عورت بچے کو بنیاد بنایا. ان دو بچوں کو کتنا ملتا کی اتنا، اس لیے نہیں ملتا. اللہ نے بیان کیا ہے
اللہ ایسا نہیں کیا ان کو دنیا کو کیا بولتی ان کو کہتا دیتا کہ اس حساب سے اس کا الٹا ویسا اللہ نے نہیں کیا ویسا. تو عورت بچوں کو بچیوں کو اللہ نے اصول اور ان کو بنیاد بنایا ہے مسئلہ بیان کر دیں. مرد بچے کو کتنا ملتا کہ ان کو رکھتا دیکھو اللہ نہیں بولا یہاں سمجھ میں نہیں بات. للانثى الٹا اس کا للانثيين دو عورت بچیوں کے لیے مثل حظ الذکر الانثى کا دو بھائی کو بچیوں کے لیے اتنا ملے گا جتنا ایک مرد بچے کو ملتا ہے. اللہ یہ نہیں بیان کیا کیسے بیان کیا سیدھا للذکر ایک مرد بچے کو اتنا ملے گا مثل حظ الانثيين جتنا کہ دو بھائی کو بچوں کو ملتا ہے. تو مسئلہ بیان کرنے میں اللہ کھلا بولتے تھے ایک مرد بچے کو ڈبل ملنا بولتا تھا. یہ سب کہیں بھی ہے ان کی اہمیت بتانا ہے. آپ دشمن کو بولتے نہیں عورتوں کو حق دیتے ہم عورتوں کو یہ دیتے وہ دیتے کیا دیتے تمہیں کچھ بھی نہ کرے بھائی کچھ بھی نہ کوئی تمہارا ہمارا اللہ ہمارے رسول کو جو دیے بس وہ ہماری شان سے بڑھ کر دی. ہماری عورتوں کو اللہ رسول کی اسلام نے جو ان کا حق دیا ہے ان کو اپنی حیثیت اور شان سے بڑھ کر دیا ہے. اب تمہارے لینے کی کوئی بھیک کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اب کل پرسوں بتا دیا تھا نقطہ میں دنیا کے کسی دھرم کے اندر عورتوں کے نام سے کوئی کویتا یا کوئی سبق یا کوئی سورہ نہیں ہے. ہمارے اللہ کے کلام میں مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے. مردوں کے نام سے عام مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے لیکن عورتوں کے نام سے مستقل ایک سورہ ہے. عورتوں کی اہمیت ہے نہیں اسلام کے اندر سمجھو ہے نہیں ہے. آپ تو سمجھو دشمنوں کو چھوڑو آپ تو سمجھو اسلام کے اندر عورتوں کی کتنی اہمیت ہے. مردوں کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے. بچے تباہ بیٹھے پوچھو ان سے قرآن مجید میں ایک سورہ چھوٹا کیا بولتے ہیں 14 سورتوں میں سے ایک بھی سورۃ الرجال کے نام سے نہیں ہے. بچوں کو پوچھو سورۃ النساء ہر نہیں پوچھو. اب چل رہا سورہ ہمارا وہی 600 ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ النساء کا چلیے. تو پورے قرآن مجید میں مردوں کا نام کا کوئی سورہ نہیں ہے. اب آپ میں سے کوئی بندہ قرآن پڑھنے والا ہوگا تو وہ بندہ یہ سوال کر سکتا ہے سورۃ الابراہیم ہے تو بول کر میں عام کر کے بول رہا ہوں عام کر کے وہ تو پیغمبر ہے وہ لوگ ان کے نام کا کوئی اس کے بارے اعتراض نہیں ہو جائے. نقطہ جو بیان کر رہا ہوں عمومیت کو سمجھ کر بیان کر رہا ہوں. سورہ ابراہیم ہے سورہ یوسف ہے یہ ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. وہ ہے سو چلنا ہی چاہیے ان کے نام سے سورہ. عام لوگوں کے نام سے مردوں کے نام سے رجال بول کر کوئی سورہ نہیں ہے. نساء بول کر سورہ ہے. ویسا بول کر پھر عورتوں کا اسی مستقل سورہ مریم بھی ہے. خاص عورتیں انہوں نبی کی اماں ہماری بیوی نبی کی اماں کیا پھر کہیں بول رہا ہوں نقطہ کیسے بول رہا ہوں یہ عام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. یہاں پر عمومیت کو سمجھنے کا بات ہو رہی ہے. تو ہم عام آدمی نبی نہیں میں ابراہیم نہیں میں یوسف نہیں میں عام آدمی ان کے ماننے والے ہیں ان کے فالوور ان کے عاشق اور فیمن آئے. تو ہمارے عام لوگوں کے بارے میں ہمارے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے. رجال بول کر نساء بول کر ہے سورہ. تو عام عورتوں کے نام سے سورہ نازل کیا گیا ہے. تو سورہ مردوں کے نام سے نہیں ہے. عورتوں کے نام سے سمجھو کہ عورتوں کی اسلام میں کتنی شان ہوگی. سمجھ میں گیا آگے چلو مسئلہ سمجھ میں گیا. ایک مرد بچہ ہے مرنے والا مر گیا. اب تو یہ سب مسائل کم ہے معلوم یہ سب مسائل مرنے کے بعد تفصیل کرے تو پراپرٹی یہ سب مسئلے سو کب مرنے والا مر گیا مرنے کے بعد ترکا بولتے کسی ترکا چھوڑا ہوا مترکا چھوڑا ہوا میراث پراپرٹی وہی چیز ہو. ایک نقطہ سمجھو یہ سب مسائل جو ہے یہ مرنے کے بعد تفصیل کرتے ہو اس سال سے یہ بیان کیا ہے. ایک مرد بچہ ہو تو اسے ڈبل ملے گا اور ایک اور بچیاں ان کو سنگل ملے گا. دو بھائی کو بچے ہیں ایک اور بچہ ہے تو ان دو بھائی کو بچوں کو مثال کے طور 100 روپے ہے. 100 روپے میں سے اگر بانٹیں گے تو 100 روپے کو 4 حصے کر دیں گے تو 4 حصے 25 کے 4 حصے ہو جائیں گے. تو پھر دو بھائی کو بچوں کو کتنے ملیں گے 50 روپے ملیں گے. دو بھائی کو بچوں کو ایک کو 25 اسے 25 اسے 25 ملیں گے. تو ان دونوں کو ملا کو 50 تو ان دونوں کو ملا کو 25 50 ہوں گے. تو اسے سنگل ایک اور بچے کو سنگل سے 10 ملیں گے. ان دونوں کو ملا کر 50 اسے ایک کو ملا کر 50 یہ سب کم ہے. باپ یا ماں مرنے کے بعد یہ سب مسئلے سو اگر زندہ ہے سب تو اگر تقسیم کرنا چاہیں تو یہ بھی مسئلہ رکھو. زندہ ہے سب تمہیں ابھی جو مسئلہ بیان کیا ہوں آپ کے سامنے والے مجید کا اگر ایک بار بچہ دو ایک بچہ ہے تو اسے ڈبل ملے گا اس دن کو سنگل ملے گا. تو یہ کب ہے
مرنے کے بعد باپ مر گیا، ماں مر گئی، ان کی پراپرٹی بانٹنا ہے تو تب یہ مسئلے سو. ہاں البتہ اگر زندہ ہے سو اگر بانٹنا چاہیں گے تو اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب اس وقت تو یہ اصول چلے گا. اس وقت زندہ ہے سب اگر میں اپنی پراپرٹی بانٹنا چاہوں گا اپنے بچوں میں تو اس وقت اب یہ ایک بچے کو ڈبل، بچہ جو ڈبل اور بچے کو سنگل کے نہیں چلے گا. اب سب کو برابر بانٹنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ مسئلہ کب ہے قرآن مجید کا؟ بچے کو ڈبل اور بچے کو سنگل کیے مرنے کے بعد ہم پراپرٹی تقسیم کریں تو اس صورت میں یہ مسئلے پر عمل کیا جائے گا. اگر آدمی سوچ دیا کہ بھائی مرنے کے بعد دیکھ ہمارے دادا کے جھگڑے دیکھ کیا بھائی ہمارے گلی میں ہمارے دوستوں جھگڑے دیکھ لیا بھائی لڑکے کو مر رہی ہو لڑکے کو مری. اب سب کو جتنا چچا پڑے گا دادا نا جنرل کھاسو وہ آپس میں بانٹنے کے بارے میں اتنی جگہ نہیں ہے. چچا وہ اس کو لے لیا بول کر چھوڑ کے تو نہیں بات رہی تھی. وہ اتنا جگہ چچا لیا بول کر اس کے ہاتھ سے اپنے قبضے لانے کے لیے ان کیا کر دیا بھتیجا اس کا اپنا 10 ایکڑ کا جنگل کوٹ کے حوالے کر دیا. وکیلوں کو کھلا قانون کو بیل کر دیا. اسے وکیل کو کھلا کر اپنی ایک ہی جگہ چچا لیا بول کر ان اپنے 10 ایکڑ بیچنے تیار ہے. چچا کے لیے وکیل کو 10 ایکڑ کا اسے کھلا کر مال 10 ایکڑ کا جنگل کا بیچتا ذرا بیچتا تھا. وکیل کو کھلا کر اسے بیل کر دیا. چچا کے لیے اتنا مال کرنے تیار تھا. اتنی دشمنی اتنی یہ کہیں کوئی اگر یہ سب سوچتا ہے کوئی بندہ بھائی میرے مان دے تو سب بچے لے مارا میرے کوٹوں کے کچرے کے نیچے کہیں کو پھرنا اور اپنے پوری ایک لے کے کہیں کو بیچنا بول کر تو جتنا ہے سب کچھ اگر بانٹنا بول کر بول لیا تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ سب بچے کو بٹھا کر سب کو برابر تقسیم کر دینا. سمجھ نہیں کر ٹھیک ہے. آگے مسئلے انشاءاللہ کروں گا. پراپرٹی کے مسئلے بہت نازک ہے. سمجھے سنیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عبادات اور معاملات میں 75% دین معاملات میں ہے. 75% دین 70 پر 5% دین معاملات میں ہے. عبادت نماز روزہ اس میں دین 25% ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے عبادت میں تو کچھ نہ کچھ ہے. معاملات ہمارے کیسے ہے وہ دیکھنا چاہیے. پراپرٹی میں بانٹی نہیں بانٹی ہے دیکھنا چاہیے. 20-25 سال تک بانٹے نہیں ہے تو پھر جتنا ہم ہے کو دینا تھا دیر بدلے اگر ہم کھا رہے ہیں یا ہمارے بچے کو دینا تھا دیر بدل کھا رہے ہیں یا ہماری اپنی بہن کو دینا تھا شادی کر کے چلے گئی اسے دیر نہیں ہے کھانے کو تو ہمیں دیر بدل کھانے کا مطلب یہ سوچ کر کہ شادی کر دی صاحب بھائی کو شادی کر دی پراپرٹی میں کیا ایسا اللہ بولا کیا شادی میں اتنا لوٹاؤ پیسہ بول کر پراپرٹی دینا پڑنا پڑا یا پر تمہیں کرو گے صاحب لٹائے تو چھوڑ ہو گیا. اب پراپرٹی دینا پڑے گا یہ واجب ہے. شادی میں خرچ کرو اللہ کی طرف فرض نہیں ہے. پراپرٹی دینا فرض اور واجب ہے. شادی میں آپ مال نہیں دیں گے. میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں کہ اللہ سوال نہیں کرے گا تو تیری بیٹی شادی میں کہتا دیا اور نہیں پوچھے گا. ضروری بھی نہیں ہو سوال جو ہوگا اللہ کی طرف سے کرنے کے بعد واجبات پر فرائض پر ہوگا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چیزوں کا سوال نہیں کرے گا. اور کئی بار میں ہمیشہ چھوٹا میں کرتا ہوں نفل تہجد پڑھنا اشراق پڑھنا یہ نفل ہے. اللہ ان کا سوال نہیں کرے گا. اس کا مطلب بھائی پڑھو نہ پڑھو یہ نہیں بول رہا ہوں. نفل چیزیں اگر کر لیں گے تو ہمارے لیے فائدہ چاہیے. ہماری فرائض اگر کوئی ہو جائے گی اللہ نوافل کو سامنے رکھ کر ہمارے اللہ فرائض کا بیڑا اللہ پار کر دیں گے. لیکن اللہ سوال نوافل کا اللہ نہیں کریں گے. مستحبات کا اللہ سوال نہیں کریں گے. اللہ سوال کریں گے فرائض کا واجبات کا اور خدا کے وجہ کا اللہ سوال کریں گے. کی بات تو اس لیے اب پراپرٹی دینا بھان کا بیٹیوں کو دینا ہے تو پھر دیتے نہیں. چلے شادی کے لیے چلے گئی اس کے ہماری بھان دادی بن گئی ہے اب تک اس کا حصہ ہمارے پاس ہے تو یہ ہم اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال رہے ہیں. عبادت بھی ہو رہی ہے اور معاملات میں کمی کر کے حرام بھی کھا رہے ہیں تو پھر ہماری عبادتیں ہمارے سر سے اوپر جاتی نہیں جاتی ہم کو فکر کر سکتے ہیں. وہی بول رہا ہوں معاملات میں دین 70 پر 5% ہے. نماز روزہ اس کے اندر 25% دین ہے. سو اب ہمیں پہلے وہ دیکھنا ہے 75% والا دین پر عمل کر لیں ہم صرف 25% والا دین پر عمل کر لیں. اس پہ تو ایسا کچھ نہ کچھ ہے وہ دیکھو. پہلے اللہ سوال اس کے اندر کمی ہو گئی عبادات کے اللہ کھاتا ہے. اگر اللہ کے ہاتھ میں اگر کمی نہیں ہوگی اللہ ہو سکے معاف کر سکتے یا پھر اللہ دے سکتے. لیکن اگر معاملات میں حقوق العباد میں اگر کمی آئی اللہ کا بڑا فکر ہے معافی کرتے اسے. اب معافی کے لیے کی چانس ہے ان کا حصہ ان کو دے دو یا پھر مرنے کے بعد اپنی پوری نیکیاں جن کا مال وہ کھانے تھے ان کو دینا پڑے گا. اگر نیکیاں نہیں ہے صرف ریاکاری ہی کی نمازیں ہیں اس وقت میں اس بندے کا حق ہمارے اوپر ہے. نہیں بھی ہم تو پھر اس کے گناہ اللہ ہمارے سر پر ڈالیں گے. اب یہاں سب ہم
ہم سب کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، لوگوں کو نماز کروا دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، سب ہمارے پاس تھا. اگر معاملات میں کمی ہے تو پھر ہماری یہ سب چیزیں ہمیں چلیں گی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کا ہاتھ کام کرایا تو ہاتھ کام دے اسے. دنیا میں دیا تھا نہیں دیا، اب لے لے، تیرے نہیں کرنے والے سے نہیں تو اسے کو لے. گناہ لے کر نیکیاں پہاڑوں کے برابر. پیغمبر نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اس کے بعد دن کیا ہو جائے گا؟ پیغمبر نے کن لوگوں کو غریب کہا؟ بہت غریب، بہت فقیر. جو نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کر آئے گا. دنیا میں کسی کو برا بھلا بولا ہوگا، کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو آڑ نام سے بلایا ہوگا، تو پھر ان کسی سے ایسی باتیں بولا، الزام لگایا، برا بھلا بولا ہے یا کسی کا حق مار دیا، تو وہ حق والے آئیں گے، اپنے اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کریں گے. اور یہ جو آدمی حق نہیں دیا، گالی دیا، غیبت کیا، آڑ نام بولا ہے یا پھر الزام لگایا ہے، گھوٹا لگایا ہے، اس کی پوری نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی. حق والے آئیں گے، نیکیاں ایک ایک کر کے لے کر چل جائیں گے. اب اگر حق والے ملک کے ہیں، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ کہتے اب تو ان کا حق دینا تھا، تیرے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہے. آخرت کی کرنسی پیسے نیکیاں ہیں، تیرے پاس نیکیاں ختم ہو گئے. حق والے بھی باقی ہے. اب ایک کام کریں گے، ایک ہی پروسیس باقی ہے. کیا ہے؟ ایک کام کریں گے، ان کے گناہ پورے تو لے لے. اللہ بولے یہ حال سب نے بات اس لیے 75% دین پر عمل کرنے کے بارے میں پہلے سوچے. عبادات کا دن اللہ کا حق ہے. اگر اس میں کبھی بھی آزادی پڑھنا چاہیے، پڑھنے سے کا نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھو. مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے. 25% کا دین عبادات کا دین، اسے بھی سیکھنا استعمال کرنا ہے. لیکن عبادات آج ہماری قوم میں کچھ نہ کچھ عبادت کا دین ہے، عبادت پر ہماری قوم کچھ نہ کچھ ہے، لیکن معاملات میں 1% کی ہماری قوم برابر نہیں ہے. صاف بول رہا ہوں، عبادات میں تو کچھ نہ کچھ ہے. چلو 25% قوم پوری، چلو 25% دین پر پوری قوم روزہ رکھ کے زبان چھوٹ کے مارنے لگے نہیں رکھ رہی ہے. 25% دین پر روزے رکھ رہی ہے، حج کر رہی ہے، سب زکات دے رہی ہے، سب دین سمجھو. لیکن معاملات کے دین میں اگر 25% دین پر سب پوری مسلمان روزہ رکھ رہی، نماز پڑھ رہی، حج سب کر رہی بولو، لیکن یہ معاملات والے دین میں جو 75% والا دین ہے، اس پر ہماری قوم 1% بھی عمل نہیں کر رہی ہے. اب وہی بتا دیا ہوتا، اگر اس میں کمی ہوگی، عبادت اللہ کا یہ حق ہے، کمی ہوگی اللہ معاف کر دیں گے یا سزا دیں گے. اگر اس میں کمی ہوگی، یہ حدیث آپ کو سمجھایا ابھی کہ یہ ابھی وہاں بڑی نہیں کے لے کر جائے گا، حق والے آئیں گے لے کر جائیں گے. اس لیے وہاں جا کر اپنے پہاڑوں کی حدیث نے کیا ان کے حوالے کرنے کے بجائے یہاں اب تک حق نہیں دیے تو ان کو اپنا دے کر اللہ کے دربار میں سوال سے بچ جاؤ، ورنہ ابھی ہماری بات کی ماں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو معاملات والا دین جو 75% ہے اس پر عمل کرنے کے بارے میں زیادہ فوکس کرنے کو فرمائی. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، 25% عمل ہوتا ہی رہتا ہے، کرتے رہتے ہیں. اس پر زیادہ توجہ دے کر اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے کو بھی